السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں قبیلے میں فاطمہ خواتین کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہوتی ہے۔ پیچھے سے آنے والا یگید اسے آواز دے کے روک لیتا ہے۔ فاطمہ کے اشارے پہ خواتین چلی جاتی ہیں اور یگید فاطمہ سے پوچھتا ہے، اس تاجر کے پاس ایسا کیا ہے جو میرے پاس نہیں ہے؟ فاطمہ کہتی ہے، یگید صاحب آپ کس بارے میں بات کر رہے ہیں؟ تو یگید کہتا ہے، میں آپ کے بھائیوں کے سامنے خاموش رہا، میں نے آپ کا راز رکھا، لیکن وہ کوئی تاجر نہیں ہے، یہ آپ بھی جانتی ہیں۔ فاطمہ پوچھتی ہے، کیا مطلب ہے؟ کیا آپ مجھے جھوٹی کہہ رہے ہیں؟ یگید کہتا ہے، ایک تاجر اکیلا اتنے اسلوبیوں کو نہیں مار سکتا، حتیٰ کہ وہ محبت کے سورما تھے، اس میں کوئی اور بات ہے۔ فاطمہ کہتی ہے، میں تمہیں پہلے ہی بتا چکی ہوں جو میں جانتی ہوں، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ یگید کہتا ہے، اس کے علاوہ بھی ہے اور بہت زیادہ ہے، تم اس آدمی سے۔ تو فاطمہ غصے سے کہتی ہے، بس بہت ہو گیا۔ فاطمہ اس قدر غصے سے بولتی ہے کہ قبیلے کے لوگ بھی دیکھنے لگ جاتے ہیں، اور فاطمہ کہتی ہے، میں خاموش ہوں کیونکہ میں تمہارا احترام کرتی ہوں، لیکن میرے احترام کی بھی کچھ حدود ہیں، حد پار مت کریں یگید بے۔ یگید کہتا ہے، میں بھی تمہاری عزت اور تم سے محبت کی وجہ سے خاموش ہوں فاطمہ خاتون، تم آگ سے کھیل رہی ہو، لیکن میری محبت کے ساتھ مت کھیلو۔ یہ سنتے ساتھ ہی فاطمہ چلی جاتی ہے۔ ہیکٹر کے پڑاؤ میں ارحان ہیکٹر سے کہتا ہے، تم سرحدوں پر صرف اس لیے اتنی جدوجہد کر رہے ہو کیونکہ تم ہم سے ڈرتے ہو ہیکٹر۔ ہیکٹر کہتا ہے، تمہیں لگتا ہے کہ میں ایک کمزور ترس سے ڈروں گا جس کے الفاظ اور سانسیں گنی چنی ہیں؟ ارحان کہتا ہے، تم اور جنہوں نے تمہیں یہاں بھیجا ہے ہمارے بورسا اور ایزنی فتح کرنے پر اتنے پریشان تھے کہ تمہیں یقین تھا کہ یہ کتا جس نے مجھے بزدلی سے پکڑوایا ہے اب بورسا کا دفاع نہیں کر سکے گا۔ یہ سن کے فلاویوس ارحان سے کہتا ہے، اگر تم نے دوبارہ میرا نام لیا تو میں تمہاری زبان کاٹ دوں گا۔ یہ سنتے ساتھ ہی ارحان اسے ٹکر مار کے پیچھے دھکیل دیتا ہے۔ جواب میں فلاویوس ارحان کو مکہ مارنے لگتا ہے تو ہیکٹر کہتا ہے، فلاویوس رک جاتا ہے اور ہیکٹر کہتا ہے، ارحان اگر تم نے اناتولیا فتح کرنے والی سلجوق سلطان قتلمش کے بیٹے سلیمان شاہ سے عبرت حاصل کی ہوتی تو تم ہمارے مقدس املاک پر ہاتھ نہ ڈالتے۔ جس طرح ہم نے اس سے جان چھڑائی تھی ہم تمہیں بھی سرحدوں سے اکھاڑ پھینکیں گے۔ صلیبی فوج تمہیں قیامت دکھائے گی، تمہارے لوگ، تمہارے سپاہی، تمہارا خاندان ہماری تلواروں سے ذبح کر دیے جائیں گے، لیکن بدقسمتی سے تم یہ سب دیکھ نہیں پاؤ گے۔ ادھر ارحان کے سپاہیوں پر مسلسل تیر برسائے جا رہے ہوتے ہیں۔ کراخلیل کہتا ہے، چلو سپاہیوں، ارحان صاحب کے لیے دفاع کرو۔ بران جوابی وار کرتا ہے، دونوں طرف سے مقابلہ شروع ہو جاتا ہے۔ ہیکٹر کے سپاہیوں کی لاشیں بھی گرنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ایک تیر دمنول کی ٹانگ میں آ لگتا ہے۔ بلوان کہتا ہے، ہمارے تیر ختم ہو گئے ہیں، اب ہم کیا کریں گے؟ دمنول کہتا ہے، کس نے کہا کہ ختم ہو گئے ہیں؟ یہ کہتے ساتھ وہ کافروں کا مارا ہوا تیر اپنی ٹانگ سے نکالتا ہے اور واپس کافروں کو دے مارتا ہے۔ اگلی لمحے ایک تیر بران کو آ لگتا ہے۔ سب بہت پریشان ہو جاتے ہیں، مگر بران کہتا ہے، میں ٹھیک ہوں۔ قبیلے میں ملون خاتون نیلوفر کے ساتھ موجود ہوتی ہیں اور دعا مانگتے ہوئے کہتی ہیں، میرے اللہ میرے بچوں کی حفاظت فرما۔ اس لمحے فاطمہ اور حلیمہ آتی ہیں اور پوچھتی ہیں، ماں کیا کوئی خبر ہے؟ نیلوفر کہتی ہے، گونجا اندر ہے، ہم انتظار کر رہے ہیں۔ ملون خاتون کہتی ہیں، مجھے نہیں پتا کہ تم نے ٹھیک کیا ہے یا نہیں، لیکن اگر وہ امید سے نہ ہوئی تو وہ ٹوٹ جائے گی۔ حلیمہ کہتی ہے، دائیا کو دکھائے بغیر ہم یقین نہیں کر سکتے تھے ماں۔ ملون خاتون سے کہتی ہیں، حلیمہ میں تمہاری دشمن نہیں ہوں، میں تمہاری ماں ہوں، میں جو بھی کرتی ہوں تمہیں تکلیف سے بچانے کے لیے کرتی ہوں۔ اس لمحے دائیا گونجا کے ساتھ خیمے سے باہر آتی ہے۔ سب ایک دم سے گونجا کے پاس جا کر اس کا حال احوال پوچھتے ہیں۔ گونجا کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہوتے ہیں اور وہ ایک دم ملون خاتون کے گلے لگ جاتی ہے۔ یہ دیکھتے ہوئے باقی خواتین زیادہ پریشان ہو جاتی ہیں۔ دوسری طرف تیمورتاش شاہنشاہ سے کہتا ہے، میرے نائب کا انتخاب میرے بجائے ارحان کرے گا، کیا ایسا ہے؟ اگر وہ اس شخص کو بھی چن لے جسے میں چاہتا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ اسے مجھ سے برتر سمجھا جائے گا۔ شہنشاہ کہتا ہے، اسے ایسا ہی سوچنے دو کہ وہ تمہارے باوجود مجھے اس مقام پر لایا ہے، اسے ہمارے اتحاد پر شک نہیں ہونا چاہیے۔ تیمورتاش پوچھتا ہے، ہم اسے اس سے کیسے چھپائیں گے؟ شہنشاہ کہتا ہے، جب وقت آئے گا تم ارحان کے پاس جاؤ گے، نائب کے ایک امیدوار کے ساتھ جو ان قبیلوں پر حکومت کرے گا جو تم نے دیے، پھر ارحان کیا کرے گا؟ تیمورتاش کہتا ہے، وہ اس نائب کو نہیں چنے گا اور جو میرے زیر اثر ہو بلکہ اپنے بابا کے دوست کو چنے گا، اور جو پہلے ہی قبیلوں کی ہجرت کا ذمہ دار ہے یعنی کہ تم۔ یہ سن کے شہنشاہ کہتا ہے، اس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہوگا تیمورتاش، اور معاہدے کی سلامتی کے لیے تمہیں یہ قبول کرنا ہوگا۔ یہ کہتے ساتھ ہی شہنشاہ اٹھتا ہے اور ہاتھ تیمورتاش کی جانب بڑھا دیتا ہے۔ تیمورتاش بھی گرم جوشی سے اس سے ہاتھ ملاتا ہے اور کہتا ہے، تو پھر ایسا ہی صحیح۔ شہنشاہ کہتا ہے، میری خبر کا انتظار کرنا۔ یہ کہتے ساتھ ہی شہنشاہ چلا جاتا ہے۔ اسے جاتا ہوا دیکھ کر تیمورتاش کہتا ہے، شہنشاہ کی آگ بجھ چکی ہے،
اب وقت آ گیا ہے اورحان کی آگ بھڑکائی جائے۔ کراسی گرمیان اور جاندار اوغلوں کو پیغام بھیجو، سرحدوں پر موجود ترکمانوں کو اپنے حملے جاری رکھنے دو۔ یہ سنتے ساتھ ہی اس کے سپاہی چلے جاتے ہیں اور تیمورتاش کہتا ہے، شاہین شاہ تم ابھی بھی مکمل طور پر میری اطاعت نہیں کرتے، لیکن ایک بار جب اورحان تمہاری آگ بھڑکا دے گا تو تمہارے لیے صرف میں ہی بچوں گا۔ ادھر جنگل میں اورحان کہتا ہے، میں ان غدارانہ کھیلوں کو جانتا ہوں جو تم کلیسائی اتحاد فراہم کرنے اور سرحدوں پر آفات برسانے کے لیے کھیلتے ہو ہیکٹر۔ ہیکٹر کہتا ہے، میری فوج راستے میں ہے، وہ سرحدوں پر تمہیں تمہارے ہی خون میں ڈبونے آ رہی ہے۔ وہ کیا ہے جو تمہیں لگتا ہے کہ تم جانتے ہو، مجھے بتاؤ۔ اگر یہ مجھے سمجھ میں آیا تو شاید میں تمہارے منصوبے کے ساتھ چل پڑوں۔ اورحان کہتا ہے، میں جانتا ہوں کہ تم شہنشاہ کو مارنے اور کسی اور کو تخت پر بٹھانے کا منصوبہ بنا رہے ہو اور تم کس کی حمایت سے کلیساؤں کو متحد کرو گے۔ میں نے شہنشاہ کو ایک پیغام رساں بھیجا ہے، وہ جان جائے گا کہ تم کس طرح اس کے منہ پر معصوم بنتے ہو جبکہ پیٹ پیچھے خفیہ کھیل کھیلتے ہو۔ وہ جان جائے گا کہ تم پیلیولوگوس خاندان میں سے کسی کو اس کے تخت پر بٹھاؤ گے۔ ہیکٹر کہتا ہے، تم یہ کبھی نہیں جان سکتے۔ اورحان کہتا ہے، میں نے تم جیسے اور فلاویوس جیسے بہت سے سانپوں کے خلاف برسوں سے جنگ لڑی ہے جنہوں نے اپنے شہنشاہوں سے غداری کی۔ میرے لیے تمہارے شیطانی کھیلوں کو دیکھنا مشکل نہیں ہے۔ ہیکٹر کہتا ہے، فلاویوس تم ہمارے سامنے ایک قربانی لے کر آئے ہو۔ تمہیں اپنے درمیان شامل کرنے سے پہلے مقدس محبت کے عظیم استاد کے طور پر میری تم سے ایک درخواست ہے۔ ہیکٹر کے اشارے پہ اورحان کو گھٹنوں کے بل کر دیا جاتا ہے۔ ہیکٹر فلاویوس سے کہتا ہے، اپنی تلوار کو اورحان کے خون سے سیراب کرو، ہمارے دشمن کے خون سے مقدس ہو کر اور پاک ہو کر مقدس محبت میں قدم رکھو۔ خدا کی مرضی کے لیے خدا یہی چاہتا ہے۔ یہ سنتے ساتھ ہی فلاویوس تلوار پکڑ لیتا ہے۔ قبیلے میں گونجا بیٹھی ہوتی ہے، وہ اٹھتی ہی ہے کہ علاؤالدین وہاں داخل ہوتا ہے۔ وہ پوچھتا ہے، تمہاری یہ کیسی حالت ہے گونجا؟ تو گونجا اس سے کہتی ہے، علاؤالدین میں یہ وہ سچ ہے نا، یہ خواب تو نہیں ہے؟ علاؤالدین کہتا ہے، سچ ہے، بالکل سچ ہے، کیا تم ٹھیک ہو؟ گونجا اسے ہاتھ لگاتے ہوئے کہتی ہے، یہ سچ ہے، سچ ہے، خواب نہیں ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ اسے گلے لگا لیتی ہے اور کہتی ہے، میں ٹھیک ہوں، میں ٹھیک ہوں، بہت ٹھیک ہوں۔ علاؤالدین کہتا ہے، خاتون خیر ہو، تم مجھے ڈرا رہی ہو۔ گونجا کہتی ہے، میرے علاؤالدین، ہم نے کہا تھا کہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، ہم نے صبر کیا، یعنی ہم نے انتظار کیا۔ جس دن میں نے تمہیں ہاں کہا تھا اس کے بعد سے اتنے دکھ، اتنے امتحانات کے باوجود تم نے ایک بار بھی میرا دل نہیں دکھایا۔ تم ہمارے عشق اور ہمارے وعدے پر ہمیشہ قائم رہے علاؤالدین۔ علاؤالدین اسے پیار کرتے ہوئے کہتا ہے، ہمیشہ میری خاتون، ہمیشہ، لیکن میں اب بھی تمہیں نہیں سمجھ سکا، تمہیں کیا ہوا ہے؟ تو گونجا کہتی ہے، میرے علاؤالدین، میرے مدرسے کے طالب علم، ایک معجزہ ہوا ہے۔ علاؤالدین پوچھتا ہے، معجزہ؟ کیسا معجزہ؟ پھر سمجھتے ہوئے کہتا ہے، گونجا کیا سچ میں؟ گونجا کہتی ہے، علاؤالدین میں امید سے ہوں۔ یہ سن کے علاؤالدین بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور گونجا کو گلے لگا لیتا ہے۔ وہ دونوں بہت خوش ہوتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ پھر علاؤالدین گونجا کو اٹھا کے گھمانے لگ جاتا ہے۔ ملعون خاتون خیمے کے باہر پہنچتی ہیں مگر آوازیں سن کے رک جاتی ہیں اور خوش ہوتے ہوئے کہتی ہیں، شکر ہے میرے اللہ، انہیں صحت مند اولاد اپنی گود میں لینا نصیب فرما۔ یہ کہتے ساتھ ہی ملعون خاتون واپس پلٹ جاتی ہیں۔ اندر خیمے میں علاؤالدین نفل ادا کر رہا ہوتا ہے۔ علاؤالدین کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہوتے ہیں۔ نماز کے بعد وہ ہاتھ اٹھا کے اللہ تعالیٰ کا بہت بہت شکر ادا کرتا ہے۔ ازنک میں شہزادی شہنشاہ سے کہتی ہے، اس اورحان نامی احمق نے آپ کی طرح میری بھی تذلیل کی ہے بابا، مجھے اجازت دیں کہ میں اپنی فوج کے ساتھ اس کا سامنا کروں۔ تو شہنشاہ کہتا ہے، نہیں اسپوچا، جب سردی علاقے اتنے خطرے میں ہیں تو میں تمہیں اس جنگ میں شامل نہیں کر سکتا۔ اسپوچا، تم دیفنے کے ساتھ سیلانک جا رہی ہو، وہاں تم لوگ زیادہ محفوظ رہو گی۔ شہزادی کہتی ہے، جیسے آپ کا حکم، مگر دیفنے کافی زیادہ پریشان دکھائی دیتی ہے۔ شہنشاہ آگے بڑھتے ہوئے کہتا ہے، سفر پہ نکلنے سے پہلے کچھ وقت ساتھ گزارتے ہیں۔ یہ کہتے ساتھ وہ شہزادی کے ساتھ آگے بڑھ جاتا ہے۔ تو دیفنے ساروس سے کہتی ہے، لعنتو، ابھی یہاں میرے کرنے کے لیے بہت سے کام تھے۔ تو ساروس کہتا ہے، فکر نہ کرو، تم سیلانک نہیں جاؤ گی، ہم تمہیں راستے میں ہی اغوا کر لیں گے۔ شہنشاہ نے مقدس محبت سرماؤں کے سامنے سر جھکا دیا ہے، لیکن اس کی وفاداری اتنی مضبوط نہیں ہے۔ جب اس کی بیٹی ہمارے قبضے میں ہوگی تو وہ ہمارے ساتھ کوئی چال نہیں چل سکے گا۔ ادھر اورحان ہیکٹر سے کہتا ہے، نہ تو میں موت سے ڈرتا ہوں اور نہ ہی میرے بعد آنے والے جنگجو، کیونکہ ہم وہ نہیں ہیں جو سانسیں ختم ہونے پر مر جائیں۔ ہیکٹر کہتا ہے، خاموش فلاویوس، اس کا سر تن سے جدا کر دو، مقدس محبت سے اپنی وفاداری ثابت کرو۔ فلاویوس اورحان سے کہتا ہے، تمہارے بابا نے میرے بابا کو اور تم نے میرے بھائی کو قتل کیا تھا اورحان، یہ کافی نہیں تھا کہ تم نے میرے شہر بورسا پر ہاتھ ڈالا جہاں میں پیدا ہوا اور پلا بڑھا، اب تم اس کی قیمت چکاؤ گے۔ اورحان کہتا ہے، تم ساری عمر کانٹوں پر سے گزرو گے فلاویوس، میرے پیچھے چھوڑے گئے ہزاروں ترکوں میں سے کوئی ایک یقیناً ایک دن میرا بدلہ لے گا۔ یہ سنتے ساتھ ہی فلاویوس تلوار لہرا دیتا ہے اور اس کی تلوار اورحان کی گردن کے قریب پہنچتی ہی ہے کہ ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہو جاتی ہے۔ کیسی لگی آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب بھی کر لیں۔
ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔